وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 214 آیت نمبر 261 حصہ پنجم. آج کا موضوع: کیا ہمیں دنیا کے مقابلے میں اخروی کامیابی اچھی نہیں لگتی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں. کمثل حبہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ. انبتت 7 سنابل، وہ جب بویا گیا زمین میں اس سے اگ آئیں 7 بالیاں، 7 بھٹے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بھٹے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے. کیا مطلب؟ 700، ایک دانے کے بونے سے 700 دانے حاصل ہوئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، یعنی اضافہ کرتا ہے. لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کریں اور اس کے کیا ضرورت ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں، کیا فضائل ہیں، اس کی ضرورت اصل میں کیا ہے، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ہماری جو زندگی ہے عام طور پہ وہ بے مقصد زندگی ہے، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بات آپ اگر مان لیں تو بہتر ہے، بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے. یعنی باطنی طور پہ یا روحانی طور پہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہنے دیں کہ ہماری جو ظاہری زندگی ہے اس کا بھی کوئی مقصود نہیں ہے، خاص کوئی حقیقی مقصود نہیں ہے ہمارا،
یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا کہ آپ نے پیسے یا دنیا کو مقصود بنا لیا اور اسی کے پیچھے دوڑنے لگے. آخری عمر میں اگر آپ نے ایک مکان بنا لیا اچھا سا، یا 2 4 یا 5 اولادیں ہو گئیں، بیٹوں کو 3 بیٹے 2 بیٹیاں مثال کے طور پہ، آپ نے ان کو اچھا پڑھا لکھا دیا، ایک بیٹا جو ہے ایس پی بن گیا، دوسرا وزیر بن گیا، تیسرا سیکشن افسر بن گیا 22 گریڈ 26 کا، اور 2 لڑکیاں تھیں، وہ بہت، ایک کی وزیر کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی، دوسرے کوئی وزیر، اور تیسرا جو ہے وہ ایک کارخانہ دار کے بیٹے سے شادی ہو گئی، اور آپ نے بس بڈھے ہو کے جان دے دی. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. آپ خود سوچیں. اور مرتے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں 5 ارب روپے تھے، 5 ارب. تو یہ اصل میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بنا کسی سوچے سمجھے، بنا کسی ٹارگٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. اگر کسی نے زندگی کا کوئی ٹارگٹ بنایا بھی ہے تو وہ باطل ہے، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے ہم امیدوار نہیں ہیں. جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ہم امیدوار ہیں، اور وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. جو باقی رہ جانے والی چیز ہے، جو اصل چیز ہے، اس کے ہم امیدوار نہیں ہیں. اصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اس کے ہم امیدوار نہیں ہیں. اور جو ختم ہو جانے والی چیز ہے، جو رہ جانے والی چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے. آپ خود صدر پاکستان بن گئے یا آرمی چیف بن گئے، اس طرح آپ نے ریٹائر ہو کے جو ہے سینکڑوں مربع زمین بھی لے لی. ریٹائرمنٹ کے وقت ملتی ہے نا آرمی چیف کو، کافی بینیفٹس ملتے ہیں. چلیں آپ سب لے لیا آپ نے، لیکن ریٹائرمنٹ کے دو مہینے بعد جو ہے دل کا دورہ آیا اور آپ کی میت کو دفنا دیا گیا. تو یہ آپ نے حاصل کیا کیا زندگی میں؟ دیکھیں، یہ عہدے کو میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ، میرا مقصود یہ ہے، یعنی مقصود وہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو، مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بہت ہی کامیاب ترین انسان ہو گئے، لیکن موت کے وقت آپ نے لے جانا کیا ہے، کیا لے گئے، یہ دیکھا جائے گا. اللہ نے تو آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، تمام زندگی آپ نے اس مقصد کو ایوائڈ کر کے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بھیجا تھا، دنیا میں آپ کو اخروی کامیابی کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ دنیا، اے لوگو، دنیا تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو، ورج الیوم الآخر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو، تم غلطی کا شکار کیوں ہو گئے ہو. تم نے جس چیز کو مقصود بنا لیا ہے وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت صفر ہوگی. اگر بہت کچھ بھی تم نے اپنے نام چڑھا لیا، جائیداد، بنگلے، عہدے، پیسے، تو یہ تو تمہاری موت کے وقت تمہاری نام سے ختم ہو جائے گا. اور پھر جب تم رب کے پاس جاؤ گے، تمہارا دامن خالی ہوگا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہم اصل میں، مجھے کہنے دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے تو ہم امیدوار بالکل نہیں ہیں. اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے. انعامات میں، عذابات کو تو ایک طرف رکھ دیں، اللہ کے پاس انعامات میں ہے جنت. اور سب سے جو بڑی چیز ہے دنیا اور آخرت کی، وہ تو رضائے الہی ہے. سامعین کرام، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. آپ نے زندگی اپنی مرضی، اپنی خوشی کے لیے گزار دی. بہت افسوسناک بات ہے.
عام طور پہ دیکھیں یہ ہمارا ساری امت مسلمہ کا یہ حال ہے. ہم اپنی خوشی کے لیے جی رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ تالیاں بجواتے ہیں اپنے لیے. بہت سے لوگ جو مقررین ہیں، اس میں مختلف مقررین ہیں، اس میں بعض اوقات گویے ہیں، ناچنے والے ہیں، کامیڈی کرنے والے ہیں، اور جو بھی مطلب اسٹیج پہ آتا ہے وہ کہتا ہے آپ میری تعریف کریں گے تو پھر بات بنے گی. اور بعض ہمارے جو دین کی باتیں کرتے ہیں، بعض حضرات جو ہے وہ بھی اپنی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اور مختلف طریقے سے وہ اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں. اور ہر تقریر جو ہے، ہر جملہ جو ہے وہ یعنی اپنی تقریر میں 20 مرتبہ وہ اس تقریر کو ایسی نہج پہ لے جاتے ہیں کہ لوگ بے ساختہ سبحان اللہ اور اس کے نعرے بلند کریں. کہیں اگر کمزوری رہ گئی تو پھر وہ آپ کو ٹوکیں گے کہ ناشتہ کر کے نہیں آئے ہو، تو میں آوازوں میں تو تمہاری دم ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جھوٹی خوشی کے لیے آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور جھوٹی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس کا تو کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں. ہم جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، تو اس میں یعنی اگر انشاءاللہ میں اس کا بات بھی کریں گے ان آیات پہ، اور لیکن ان آیات میں ریاکاری کا بڑی یعنی قباحت بیان کی گئی ہے. اور آیت نمبر 264 اگر آپ پڑھیں، میں آپ کو وہ آیت کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف سے باطل مت کرو. مثال پھر تمہاری ایسی ہوگی، اس شخص کی ہوگی کہ ایک شخص جو ہے مال خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اور اس کا یقین نہیں ہوتا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. تو اس کی مثال ایسے ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک پتھر، بہت بڑا پتھر، علیہ تراب، اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد، اتنی گرد ہے کہ وہ پتھر چھپ گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک سرخ یا سفید رنگ کا پتھر ہے، اس پہ گرد پڑی ہوئی، اور گرد ہی نظر آ رہی ہے، پتھر تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو خیر ایسا ہوا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بارش آئی، وابل موسلادھار بارش کو کہتے ہیں. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل صاف ہو گیا. وہ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اب یہ قادر نہیں ہے کچھ بھی جو اس نے کیا کمایا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. اس آیت میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رضائے الہی کے لیے زندگی گزارو. یعنی اس کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے، اگر تم دکھاوے کے لیے زندگی گزارو گے تو اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، گویا کہ ایک پتھر، اس پہ مٹی گرد پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے. اب گرد کیا ہے؟ یہ ہمارے نیک کام ہے. ریاکار کے نیک کام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گرد اور مٹی سے تشبیہ دی ہے. ایک پتھر، اس پہ مٹی، اور بارش آئی، مٹی ساری دھل گئی، کچھ بھی نہیں رہا. ایسی ہماری زندگیاں ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں. اور میں دیکھیں، میں نے سپیڈ کم کر لی ہے، اپنی الفاظ کی سپیڈ آہستہ کر دی ہے. دراصل ہم سب لوگ، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی تو ریاکاری سے پر ہے. دیکھیں ریاکاری کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ریاکاری یہ ہے کہ آپ دنیا میں زندگی ما سوی اللہ کے لیے گزاریں، یہ ریاکاری ہے.
زندگی میں کامیابی تو آپ تب حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں، بلکہ زندگی کا ہر کام میں للہیت ہو، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا آپ کے مد نظر ہو۔ یہ میں نے مختصر بات بتا دی، میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں بات کروں گا۔ ہم میں سے ہر شخص ریاکاری کا مرتکب ہے، ہم میں سے ہر شخص ذاتی خوشی اور اپنی خوشی کے تحت، یعنی ذاتی مرضی اور اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لینا گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے یا اس کا خاوند ہے، یہ لوگ بس اپنی ذاتی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ خاتون خانہ شوہر کا رویہ اگر اچھا ہوا، وہ کہیں خاتون کو لے گیا کھانے پہ، باہر آؤٹنگ پہ، سیر کرا دی، جوڑے دلا دیے، تو خاتون خانہ جو ہے وہ بس راضی ہوں گی۔ اور اگر شوہر تنگی کی حالت میں ہے یا کنجوس ہے تو پھر خاتون خانہ کا موڈ بگڑا ہوگا، وہ خوش نہیں ہوں گی۔ ویسے میں ایک بات کروں سمجھانے کے لیے، ہماری ساری زندگی امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، صرف خاتون خانہ کی نہیں ہے بات، وہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں۔ یہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور دین ہماری مرضی کے تابع ہے۔ ہم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ ایک تو دین کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، پھر دین کا مطلب ہم نے محدود کر لیا ہے، پھر رضا الہی ہمارا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 264 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو دیکھیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بنائی۔ اصل چیز ہے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرت، جو آیت نمبر 264 میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کوئی شخص، اب یہ ایک جملہ میں بول رہا ہوں، اس کو ذرا سنیں اس آیت کے تناظر میں، اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یوم آخرت کا یہ امیدوار نہیں ہے، جیسا کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہ ہے، نہ لانا چاہتے ہیں، جیسا کہ حق ہے اس کا۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیل میں بتاتا رہتا ہوں۔ نہ یوم آخرت ہمارا مقصود ہے، دنیا سے زیادہ یوم آخرت ہمیں محبوب نہیں ہے، بلکہ دنیا یوم آخرت کی تیاری سے زیادہ ہمیں محبوب ہے۔ تو اب تو پھر وہی ہوگا جو اس مثال میں اللہ تعالیٰ، جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ نمازیں، دے مار نمازیں، اور یہ دے مار زکاتیں، اور دے مار روزے، اور دے مار حج اور عمرے، اور پھر کلمہ طیبہ کا زبانی ورد بھی آپ کریں اور قرآن پڑھتے چلے جائیں، لیکن اللہ پہ نہ ایمان ہے آپ کا حقیقی طور پہ، اور نہ یوم آخرت آپ کے مد نظر ہے دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے، پھر تو ایک رسم ہی رہ گئی، دنیا اور دنیا۔ آپ کا مقصود دنیا ہے اور اللہ کی رضا۔ اور وہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ سب سے بڑی چیز جو ہے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت، وہ رضا الہی ہے، سامنے کرو، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا۔ تو دیکھیں یہ ہم دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کریں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ تم خرچ کرو، یہ اس میں حکمتیں ہیں، اور آپ کو وہ میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب تک کا جو میں نے آپ کو مضمون بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مقصد حیات کو پہچانے، اپنے جو منزل کا راستہ ہے اس کو پہچانے۔ یہ سارے میں نے آپ کو اللہ کی توفیق سے بیان کیے ہیں۔ پھر یہ اپنے مال و جان کو کھپا دے اللہ کی راہ میں۔ اصل میں یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت کے تناظر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔
وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں۔ اچھا، ہمارا عملی طور پہ زبانیں، ایک تو ہماری زبان قال ہے، اس پہ تو ہم کلمے اور یہ وہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک زبان حال ہے جو ہم عملی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا عمل پکار پکار کے کہہ رہا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ انی وجہت وجہی للدنیا، ہم نے تو اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے اور ہم اس میں یکسو ہیں۔ آج کا معاشرہ زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا سے ہمیں کیا غرض ہے، رسول کے اتباع سے ہمیں کیا غرض ہے، مکمل دین اپنے اوپر طاری کر لیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہاں کیونکہ ہم نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف۔ اب ظاہر ہے بیک وقت دو راستوں پر تو آپ نہیں چل سکتے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو کوٹ بھی کی تھی وہ آیت، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم اے لوگو تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، بعض تم میں سے ہیں وہ دنیا کو چاہتے ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں، ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بالکل آپ نہیں کہہ سکتے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں، دنیا کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، یہ بھی تو کچھ کرنا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، خود بھی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے ذہن میں اب شیطان یہ لے آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو، لوگ جو ہیں ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ اور یہ میں باتیں کرتا رہتا ہوں آپ کو، لیکن آپ دیکھیں، سنیں اس کو اور غور کریں۔ تو یا تو دنیا کے طلبگار ہے، اور آج کا مسلمان اس بات سے انکار کر نہیں سکتا کہ میں دنیا میرا مقصود نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دو راستوں پر بیک وقت تو آپ چل بھی نہیں سکتے۔ کبھی آپ نے کوئی تصویر ایسی دیکھی ہے کہ ایک شخص دریا کو پار کر رہا ہے اور اس نے دو کشتیوں کا مسافر ہے، ایک قدم ایک کشتی میں ہے اور دوسرا قدم دوسری کشتی میں ہے، یا سڑک پہ دوڑ رہا ہے، چلے چھوڑ دیں، دو گاڑیوں کا سوار، یعنی ایک پاؤں ایک گاڑی میں ہے، دوسری پاؤں، اور گاڑیوں کی رفتار بھی متضاد ہے ایک مغرب کی طرف جا رہی ہے، ایک مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کو تو ایک ہی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے مسافر کو، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بالکل یہی بات ہے، یا تو آپ آخرت کی کامیابی کے راستے کے راہی ہیں یا دنیا کی کامیابی کے راستے کے راہی ہیں، اور دنیا کی کامیابی سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا تو نہیں ہے۔ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے بلایا ہے پیغمبر کے ذریعے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے رسول آپ ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، میرے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے رسول آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں، ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور یہ سیدھا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ تو بہرحال سامعین اکرام، بات یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک راستے کے مسافر بنے،
اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا داری سے، دنیا کمانے سے، شادی کرنے سے، گھر بنانے سے، پیسے بنانے سے آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن منزل آپ کی اللہ ہونی چاہیے، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تلاش کسب یا کسب حلال کرنا وہ عین عبادت بن جائے گی اگر آپ کا مقصود اللہ ہو گیا۔ ہمارا مقصود تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں، آپ نے غلط منزل کا انتخاب کر لیا ہے، آپ دنیاوی کامیابی کے راستے کے مسافر ہیں، آپ اللہ کی رضامندی چاہتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ محسوس نہ کریں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ آپ کتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں، آپ کتنے بخیل واقع ہوئے ہیں۔ اگر بخل اگر آپ بخیل ہیں، مال جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا مال ہے یا آپ کی جو حیثیت ہے، جو بھی ہے، سب کچھ تو اللہ ہی کا دیا، آپ اس کو اگر اپنا ملکیت تصور کرتے ہیں تو آپ کا کھانا خراب ہوگا، کیونکہ آپ نے تو یہ تو سب کچھ امانت تھی اور آپ مالک بن بیٹھے، اب آپ کنجوس بنیں گے۔ یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ذہنی جو کیفیت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مال، یہ سب کچھ جو ہے، آیا آپ امانت سمجھتے ہیں یا آپ اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں؟ یقیناً میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان جس کے پاس جو بھی ہے اس کو اپنا ملکیت تصور کرتا ہے۔ اور دیکھ لیں، یہ تو اس میں کوئی بڑے لمبے چوڑے ثبوتوں کی اور دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا چاہیے۔ مضمون اصل میں 4-5 رکوع جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں بہت زیادہ اس کا اجر دوں گا۔ اجر کی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب 1:700 اس میں بیان ہوا ہے کم از کم، جو آیت نمبر 261 ہم نے پڑھی ہے نا، اسی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، 261 نمبر پہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 1:700 مثال دے کے بیان کیا ہے، ورنہ تو آپ دیکھ لیں یعنی 700 سے زیادہ کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ ایک آم کی گٹھلی کو دبا دیں، ایک کھجور کی گٹھلی کو دبا دیں، وہ جب درخت تناور ہوتا ہے اور پھل دینے لگتا ہے، میں نے تو کبھی گنی نہیں ہے، میرے اپنے اندازے سے اندازہ کہہ رہا ہوں، کوئی میری رہنمائی شاید کر دے، تو وہ یہ ہے کہ 2000 کھجوریں ایک موسم میں وہ دیتا ہے، 2000 3000 ہو سکتا ہے، مجھے قطعاً اندازہ نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک سال نہیں دیتا وہ پھل، یہ نہیں کہ بس اس نے کھجوریں دی اور کاٹ دیا، ہر سال وہ پھل دیتا ہے، ہر سال۔ یہ مثالیں اللہ نے یہاں دنیا میں ہمیں رکھی ہیں۔ ایک مٹھی آپ دانے بکھیرتے ہیں یا ایک من دانے جو آپ بکھیرتے ہیں، اور کتنا ہی آپ غلہ گھر لے جاتے ہیں۔ یہ کسان بے وقوف تو نہیں ہے جو اپنا غلہ جو ہے مٹی میں بکھیرتے رہتے ہیں، اس سے انہیں فصل حاصل ہوگی، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو،
فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ زمین میں بویا گیا اور اس سے اگے 7 بھٹے. سات بالیاں اگیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بھی زیادہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، انسان کی نیت سے واقف ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.